أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. میراث کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس رکوع کے اندر پورے رکوع میں میراث کا ہی بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا میراث۔ پچھلی آیتوں میں گزرا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو ترکہ جو ہوتا ہے میت کا، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو تو بھی اس کا حصہ ہوگا اور زیادہ ہو تو بھی اس کا حصہ ہوگا، اور وارثین مالدار ہوں تو بھی انہیں حصہ ملے گا، غریب ہوں تو بھی حصہ ملے گا۔ یہ حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں انسانوں کی طرف سے کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ کسی کو محروم کرنے کی اجازت ہے۔ میراث ہی ایسا علم ہے جس کے تعلق سے بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے قریب جو علم اٹھایا جائے گا وہ میراث کا علم ہے۔ یعنی دوسرے علوم آپ کو مل جائیں گے، سننے کو بھی ملیں گے، لوگ بتائیں گے بھی، لیکن سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا، جس کا تذکرہ کم ہو جائے گا، چرچا کم ہو جائے گا، لوگ بتائیں گے نہیں، بیان میں نہیں کہیں گے، مسئلے نہیں بتائیں گے، وہ میراث کا علم۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈال لیں تو کیا دیندار، کیا بے دین، کیا حاجی جی، کیا نمازی، کیا امیر صاحب، پوچھو میراث تقسیم ہوئی ہے گھر میں؟ نہیں، پتہ ہی نہیں میراث ہوتی کیا ہے، تقسیم کیسے ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اور یہ میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید کبھی ممبر پہ کسی مولوی صاحب کو بیان بھی نہیں کرتے ہوئے سنا ہوگا میراث کی تفصیل۔ ہاں، یہ تو کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی میراث دینا چاہیے، لیکن دینا کیسے چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہو، ترتیب کیا ہو، کس کا کیا حصہ ہے، وہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ اللہ کے قرآن نے بالکل صاف صاف نام لے لے کر بیان کر دیا اس کا، اتنا فلاں کا اتنا اور فلاں کا اتنا۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اس وقت امت میراث کے علم سے تقریباً محروم ہو چکی ہے۔ لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے ذہن و دماغ سے میراث کا علم نکل گیا ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا جب تک میراث تقسیم نہ ہو اس وقت تک متروکہ جو مال ہے اس کے اندر کسی بھی ایک آدمی کا تصرف کرنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ بہت ساروں کا مشترکہ ہے، اور بہت ساروں کا جو مشترکہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سب کا حصہ برابر تقسیم کیے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ میراث کے تعلق سے یہ تو بہت گہرائی کی باتیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن یہاں موٹی موٹی سی باتیں جو اللہ کے قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا ان کا بیان۔ میت کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوتا ہے
اس کے اندر سب سے پہلا حق ہے اس کے کفن دفن کا، اس کی تدفین کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے۔ اگر کوئی اور کر دے کفن دفن کا انتظام تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا نہ ہو تو پھر اس کے مال میں سے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، جو بھی خرچہ ہوگا اسی کے مال میں سے وصول کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے میت کا، اس کے بعد ہی دوسروں کے حصے تقسیم ہو گئے۔ میت کا سب سے پہلا حق ہے اس کی تدفین کا اور اس کی تکفین کا انتظام کرنا، بعد میں دوسری باتیں ہوں گی، پہلے اس کی تکفین کا انتظام۔ اچھا، تدفین اور تکفین ہو گئی، اب دوسرا نمبر ہوتا ہے ادائے قرض، ادائے دین۔ اب یہ دیکھا جائے گا میت کے اوپر قرضہ ہے، کتنا قرضہ ہے، تو اس کے مال میں سے دوسرے نمبر پہ قرضہ ادا کیا جائے گا، قرض داروں کو قرضہ دیا جائے گا۔ اگر سارا مال قرضے میں چلا جاتا ہے تو سارا دے دیا جائے گا، پیچھے کسی کچھ بچا ہی نہیں تو ملے گا کسی کو کیا۔ اور اگر آدھا بچتا ہے تو آدھا تقسیم ہوگا، 10 روپے بچتے ہیں تو 10 تقسیم ہوں گے۔ پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب تیسرا نمبر ہوتا ہے وصیت کا نفاذ۔ مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے اپنے مال میں سے کہیں خرچ کرنے کی یا کسی کو دینے کی، تو دیکھا جائے گا وصیت کتنے کی ہے، کیونکہ وصیت ایک لمٹ کے اندر ہی کرنے کی اجازت ہے۔ تہائی مال میں مرنے والا اپنے مال کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال میں، 1/3 تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، کہیں مسجد میں دینے کی، مدرسے میں دینے کی، یا کسی غریب کو دینے کی، یا کسی اور جگہ جائز جگہ خرچ کرنے کی۔ اب دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر وصیت کی ہے اور وصیت تہائی مال کے اندر ہے تو تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وصیت لمٹ سے زیادہ ہے، لمٹ کراس کر رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی میرے مال میں سے 10 لاکھ روپے فلاں مسجد میں دینا ہے، تو یہاں حساب لگایا جائے گا یہ تہائی مال کے اندر ہے، یہ تہائی سے کراس کر رہی ہے، پتہ چلا آدھے سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا مال 10 لاکھ روپے، تو 1/3 جتنا بنتا ہے اتنا ہی وصیت میں دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر مرنے والا یہ وصیت کر جائے میرا پورا مال مسجد میں دے دینا، نہیں مانی جائے گی اس کی وصیت، اسے حق نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال وارثین کا ہے، وہ جان بوجھ کے اپنے وارثین کو محروم کرنا چاہتا ہے اپنے مال سے۔ دینا تھا تو زندگی میں کیوں نہیں دیا اس نے، مرتے ٹائم کیوں خدا یاد آیا؟ اب تو دوسروں کا ہو گیا وہ مال، اولاد کا، جو قریبی رشتہ دار۔ تو 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، یہ تیسرا نمبر ہے۔ اب کفن دفن کا انتظام ہو گیا، قرضہ بھی ادا ہو گیا، وصیت بھی اس کی نافذ کر دی گئی، اگر ہو تو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، وصیت بھی ہو گئی۔ اب چوتھا نمبر آتا ہے، پھر اب آ جاؤ بھائی حصے دار، جو جس کا جو حصہ ہے اسے دیا جائے گا، اور اسی تقسیم کے مطابق جو قرآن نے کی ہے اور بعض رشتہ داروں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قرآن اور حدیث میں بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق رشتہ داروں کو حصہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتے ہیں، تمہیں حکم دیتے ہیں اولاد کے بارے میں۔ اولاد کو جو ورثہ ملے گا، ترکہ ملے گا، میراث ملے گی، اس کا طریقہ یہ ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دوگنا ملے گا، جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر میت کی لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ یا 2، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو انہیں میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 2 ثلث یعنی 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے آدھا ملے گا۔ یہ اولاد کا بتایا، اولاد کو کیسے دیا جائے گا، یعنی 4 صورتیں ہوئی اولاد کی۔ ایک تو یہ کہ میت کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں،
تو اس صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو ڈبل ملے گا اور لڑکیوں کو آدھا ملے گا، یعنی جتنا حصہ 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا 1 لڑکے کو ملے گا۔ شریعت نے لڑکیوں کا حصہ لڑکوں کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یہ عقل کے تقاضے کے بھی عین مطابق ہے۔ لڑکوں کو ڈبل مل رہا ہے، یہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لڑکوں کو ڈبل دے دیا، لڑکیوں کو آدھا دے دیا، لیکن یہ نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خرچے تو سارے لڑکوں کو ہی، مردوں کو ہی کرنے ہیں۔ عورت کو جو بھی ملے گا وہ تو اٹھا کے اپنے باکس میں بند کر دے گی، اس کے اوپر تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، فلاں کے اوپر خرچ کرنا، اسے تو جو بھی ملا اسٹاک میں۔ اور مرد کو جو ملے گا، بچوں کے الگ حقوق ہیں، بیوی کے الگ حقوق ہیں، بہنیں اگر ہیں ان کے الگ حقوق ہیں، ماں باپ اگر ہیں ان کے الگ حقوق ہیں، سب کے اوپر اب مرد کو خرچ کرنا ہے۔ تو مرد کو اگر ڈبل مل رہا ہے تو بھی اس کا کم ہے اگر دیکھیں تو عقلی اعتبار سے، اور عورت کو جو مل رہا ہے وہ بھی اس کا بچے گا ہی۔ تو اس لیے شریعت نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری شریعت جو ہے نا، دنیا آج مساوات کا نعرہ لگاتی ہے، برابری برابری، برابر رکھو سب کو۔ ہماری شریعت کہتی برابری کوئی چیز نہیں ہوتی، مساوات کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نعرہ الہدانہ ملحدانہ نعرہ ہے۔ ہماری شریعت کا نعرہ ہے عدل، عدل، انصاف کرنا سب کے ساتھ۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جسے بہت زیادہ بھوک ہے اسے 4 روٹی کھلاؤ، جسے بھوک کم ہے اسے 1 روٹی کھلا دو۔ یہ تو نہیں بھائی جو آدمی 4 دن سے جس نے کھانا نہیں کھایا اسے بھی 2 ہی ملیں گی، اور جس نے جو ہے ابھی کھا کے آیا ہے اسے بھی 2 ہی ملیں گی۔ تو پھر یہ ہوتی ہے برابری، مساوات، جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے عدل کرو، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، جس کے لیے جتنا مناسب ہے اتنا دیا جائے۔ مردوں کو، لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو اس کا آدھا۔ یہ اس صورت میں ہے جب مرنے والا لڑکے بھی چھوڑ کے جائے اور لڑکیاں بھی چھوڑ کے جائیں۔ اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے صرف لڑکیاں چھوڑی، بیٹیاں میراث وارثین میں، لڑکے نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہوں پھر آگے، تو اس صورت میں فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں کو 2/3 مال ملے گا، یعنی اس کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ 1 حصہ جو بچے گا وہ باقی کا، اس کا آگے بعد میں تذکر آئے گا اس میں کیا کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں کتنا ملے گا؟ 2 حصے ملیں گے، 3 جگہ تقسیم کر کے، یعنی 2/3 ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، بیٹی بھی ایک ہی ہے، لڑکا بھی کوئی نہیں ہے، اور لڑکی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، تو اس صورت میں کل مال کا آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا، بیٹی کو آدھا بچے گا، وہ آگے آ رہا ہے اسے کسے دیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف لڑکے ہوں، لڑکیاں نہیں ہیں، صرف لڑکے ہیں۔ تو اس صورت میں کچھ اور قریبی رشتہ دار جن کا شریعت نے حصہ بتایا ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، اگر یہ رشتہ دار ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے جو آگے آئے گا انہیں دے دیا جائے گا۔ باقی کا جتنا بچے گا وہ لڑکوں کا، چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو۔ اور کوئی دوسرا رشتہ دار ہے ہی نہیں اس کا تو پھر سارا لڑکوں کا ہو جائے گا۔ دوسرے رشتہ داروں سے مراد، میں نے یہاں جو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں جب رشتہ داروں کا نام آتا ہے، وہ رشتہ داروں کو ملے گا، رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، یہ سارا تک ختم ہو جائے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ میں پچھلی آیت میں گزرا ہے اقربین کی قید لگائی ہے، قریبی رشتہ دار جو ہوگا صرف اسے ہی ملے گا۔ اور قریبی رشتہ دار میں بھی بتایا اقرب جو ہوگا، سب سے قریب جو ہوگا اسے ملے گا، دور والے کو نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکا زیادہ قریب ہے، پوتا اس کے مقابلے کم قریب ہے، تو لڑکوں کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح لڑکیاں اگر ہیں اور نواسیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں بھی ہیں، تو لڑکیاں زیادہ قریب ہیں، نواسے نواسیاں ان کے مقابلے دور ہو گئی، تو لڑکیوں کی موجودگی میں نواسے نواسیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اقرب رشتہ داروں کا معاملہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے صرف انہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا نا اولاد کا حق۔
کیسے؟ صرف لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں گے تو بتاؤ؟ ہاں، لڑکیوں کو ایک حصہ اور لڑکوں کو دو حصے. جتنا لڑکیوں کو 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا، لڑکوں سے ڈبل. اور اگر صرف لڑکیاں ہوں گی تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا، 2/3. اور باقی 1/3 جو بچے گا وہ دوسرے رشتہ داروں کو. اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر واپس انہیں کے پاس آ جائے گا. اور اگر ایک لڑکی ہوگی تو آدھا ملے گا. اور اگر صرف لڑکے ہوں گے تو دوسرے جو حق ہیں، ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ کو حصہ ملے گا، بیوی ہے اسے حصہ ملے گا. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پورا لڑکوں کو مل جائے گا. اور اگر یہ ہیں تو ان کا حصہ کاٹ کے لڑکوں کو پورا مل جائے گا. تو یہ اولاد کا حصہ ہے. آگے بتایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور میت کے والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اگر اولاد نہ ہو اور وارث اس کے والدین ہی ہوں، صرف ماں باپ ہوں، تو اس کی ماں کو 3/4 حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر میت کے بھائی ہوں تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین. اس وصیت کے بعد، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے یا جو اس کے ذمہ قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد یہ حصہ ملے گا. میں نے پہلے بتا دیا تھا قرضہ بھی پہلے دیا جائے گا، وصیت کا نفاذ بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد یہ حصے دیے جائیں گے. تو یہ ماں باپ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کل اس کی اور تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. غور سے اور توجہ سے سنیں. یہ چیز ایسی ہے شاید یہاں کے علاوہ پھر آپ کو نہیں ملے گی. ڈھونڈتے پھر لو بیان اور تقریریں اور باتیں. میراث کے مسئلے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں اور نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں اور پھر عمل کی. پہلے اسے سنیں گے، دماغ میں بیٹھے گی، سمجھ میں آئے گی، تو بھی تو آگے جذبہ پیدا ہوگا ہمیں کہ ہم اپنے مال کو تقسیم کریں میراث کے مطابق. جب پتہ ہی نہیں میراث ہوتی کیا ہے، تقسیم کیسے ہوگی، کس کا حصہ ہے کس کا نہیں، کسے کتنا ملے گا، تو کیسے آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میری میراث تقسیم. اور یہ ایسا مسئلہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب تک میراث تقسیم نہ ہو اس وقت تک لڑکے سمجھتے ہیں مال ہمارا ہو گیا باپ کے انتقال کے بعد. نہیں ہوا ہے. جب تک تقسیم نہیں ہوگا تمہارا اتنا ہی ہے جتنا تمہارا حصہ ہے. جب تک تقسیم نہیں کرو گے، پورے مال میں اگر ہاتھ صاف کرتے ہو تو یہ بے ایمانی ہوگی. علماء نے یہاں تک مسئلہ بتایا ہے کہ اس گھر میں چائے پینا اور کھانا بھی جائز نہیں جس میں میراث تقسیم نہ ہوئی. اب ہم لوگ اگر اس پہ عمل کرنے لگے تو کوئی بھی گھر نہیں بچے گا. ہم خود اس میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے.